صخر حته السيل من الب. ٹھیک ہے، ترجمہ میں نہیں بتا آیا تھا دیتا ہوں اس آپ کا. کو. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اس کا ترجمہ سیکھنا بھی نہیں ہے، سوال میں صرف یہ پوچھا ہی جائے گا کس کا شعر ہے. دیکھیے، دو ساتھیوں نے پڑھا لمن حاضل بیتی اور ایک نے پڑھا لمن حاضل بیتو. نصرت نسب میں آپ کو تھوڑا لکھ کر کے بتاؤں کہ میں اس کو یہاں سے ہٹا دیتا ہوں. جو لمن کو جو ہے میں یہاں سے کاٹ دیتا ہوں. آپ دیکھیں یہ کٹ گیا ہے، ٹھیک. اور میں اس کو اب یہاں پر لکھ دیتا ہوں. آپ دیکھیں لمن یہاں پر. اب آپ اس کا اعراب لگائیے، کیا لگائیں گے؟ اب پڑھیں آپ سے. نہیں، لمن کو میں کاٹ دیا، آپ حاضل بیتی سے پڑھیں آپ. حاضل بیتو. اچھا، اب آپ حاضل بیتو کہیں گے. ٹھیک ہے. ایک اور کون ساتھی تھے جنہوں نے پڑھا تھا؟ آپ خود سے پڑھ لیجیے. دوسرے جن کو میں کہا تھا پڑھنے کے لیے، جنہوں نے بیتی پڑھا تھا وہ پڑھیے. حاضل بیتو لمن. ٹھیک ہے. تو ہمیں یہی سمجھنا ہے کہ اب یہاں پر حاضل بیتو کیوں ہو گیا. اگر لمن ادھر چلا گیا تھا تو حاضل بیتی کیوں کہہ رہے تھے ہم لوگ؟ اصل وجہ یہ ہے کہ شاید لام حرف جر تو پتہ ہے ہم لوگوں کو، لیکن لام حرف جر ہے وہ داخل ہوا من پر، تو من پر اس نے کام کر دیا اس کو، چونکہ وہ تو مبنی ہے تو اسے کچھ تو کر زیر تو دے نہیں سکتا. لیکن حاضل بیتو الگ ہے. اصل یہی ہے حاضل بیتو لمن، یہ گھر کس کا ہے. لیکن عربی میں بولتے وقت ہم لوگ کہتے ہیں لمن حاضل بیتو، یہ گھر کس کا ہے. لمن حاضل قلمو، یہ قلم کس کا ہے. تو حاضل بیتی نہیں کہیں گے ہم، کہ لام تو من پر داخل ہے، وہ کہاں حاضل بیتو پہ عمل کر دے گا. تو حاضل بیتو اصل مبتدا ہے اور لمن خبر ہے جو کہ خبر پہلے چلا گیا ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. اگر شروع میں بھی آ جائے تو کوئی حرج نہیں. ہمیں دیکھنا کہ لام حرف جر کس پہ کام کر رہا ہو. زیادہ من پہ داخل ہے، من پہ کام کر سکتا ہے حاضل بیتو. جی، تو یہ والا یاد رکھیں ہم کہ یہ حاضل بیتی نہ پڑھیں ہم لوگ، حاضل بیتو لمن ہے. اگر لمن شروع ہو گیا تو کوئی بات نہیں، لمن حاضل بیتو، لمن حاضل قلمو، تو یہ کرنا ہمیں. چلیے، ایک ساتھی نے بہت اچھا پڑھا تھا، انہوں نے حاضل بیتو ہی لگایا تھا. رہی بات اس کی کہ یہ کیا ہے، مکرن مفرن مقبل مدبر مان. تو بہرحال ہم لوگ کو بس اتنا ہی دیکھنا ہے کہ یہ جو ہے مکرن کا معنی ہوتا ہے حملہ کرنا، مفرن کا معنی ہوتا ہے پیچھے ہٹنا، مقبل کا معنی ہوتا ہے پھر آگے بڑھنا، مدبرین کا معنی ہوتا ہے پھر پیچھے ہٹنا. کجلمود یہ پہاڑ کا نام، ایک پہاڑ ہے، چٹان کہتے ہیں. سخت معنی بھی چٹان ہے. اور یہ حتہ نہیں پڑھے ہم لوگ، حتہ یا حتو معنی ہوتا ہے گرنا، گرانا. تو اسی سے اس نے کہا حتہ السیل من علی، پورا معنی یہ ہے مکرن مفرن مقبلین مدبرین، کہ بیک وقت وہ آگے بڑھنے والا ہے، پیچھے ہٹنے والا ہے، حملہ کرنے والا ہے ایک ہی ساتھ. کجلمود صخرین، اس چٹان کی طرح جس کو حتہ السیل، سیل کہتے ہیں سیلاب، جس کو سیلاب نے گرا دیا ہو اوپر سے. تو ہم لوگ صرف اتنا شعر یاد کرنا، یہی ہم لوگ کے امتحان میں اہم ہے. تو بس ہمیں یہ کہنا تھا لمن حاضل بیتو ہو گیا نا آج. چلیے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں. میں اگلا صفحہ یہ کرتا ہوں. یہ دیکھیے آپ کے سامنے اگلا صفحہ آ چکا ہے. اب ہم لوگ اس کو کہیں. یہ تھوڑا سا بچ گیا ہے، یہ پڑھیں. میں نام لوں ملی انرت. آپ پڑھیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حاضل بیتو لامرأ القیسی. ترجمہ کیجیے. یہ گھر امراء القیس کی ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھا. آپ یاد رکھیے گا، آپ نے کہا یہ گھر امراء القیس کی ہے. میں دوسرا نام لے رہا ہوں راغب. آپ اسی کو پڑھیں اور ترجمہ کر دیجیے. آپ کا میوٹ نہیں ہو رہا تو اسکرین پہ ٹچ کیجیے، وہاں پر میوٹ آپ کر سکتے ہیں اپنا، وہ میوٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. راغب آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ جی صاحب. تو آپ پڑھیے، سن پا رہے ہیں تو. من القائل وما ظرفت عیناک الا اوپر والا ہی لتبتغي. پڑھیے، اوپر والا ہی پڑھیے. هذا البيت لامرؤ القيس. لامرؤ القيس، ٹھیک ہے، یہ کیا معنی ہوا اس کا؟ بیت یہ جو یہ امرؤ القیس کا ہے، امرؤ القیس نے تحریر فرمائے ہیں. ٹھیک ہے، میں ایک نام اور لے رہا ہوں سیف دانش. آپ پڑھیں اس کو. پڑھیں، ہچکچائے نہیں، ہم لوگ سیکھنے کے لیے آئے ہیں سب. جب 3 آدمی پڑھ لیں گے تو چوتھا خود اس میں یہ کر دیا کروں گا اس میں کیا ہے نہیں ہے. سو آپ کو پتہ بھی چل جائے گا. 3 اس لیے پڑھا رہا ہوں، کبھی نئے ہم تو تھوڑا ٹائم لگے تو لگے، لیکن آ جائے چیزیں. جی پڑھیے. میوٹ انمیوٹ نہیں کر پا رہا ہے تو وہ کر سکتے ہیں، اسکرین پہ ٹچ کیجیے، وہاں آپشن آئے گا آپ کا. نہیں ہو رہا آپ سے میوٹ؟ اچھا کوئی بات نہیں. جی هذا البيت لامرئ القيس. جی کیا معنی ہے؟ یہ گھر امرؤ القیس کے لیے ہے. ٹھیک ہے. جن میں جو لوگ اس سے یہ اگلے صفحہ سے متعلق ہے، یہاں دیکھیں. یہ ہم نے اس سے یہ پوچھا تھا کہ لمن حاضل بیتو، اور نیچے جو یہ جو ہے نا شعر، تو بیت شعر کو بھی کہتے ہیں، اس میں کوئی یہ نہیں. اب جو کہ ہم لوگ نہیں جانتے اگر شروع میں بالکل، تو بیت کا معنی گھر ہی ہم لوگ کو پتہ ہے تو کوئی بات نہیں. لیکن یہاں پر جو بیت کا معنی شعر ہے، یہ شعر جو نیچے ہے نا مکرن مفرن مقبل مدبرین، تو اس کے بارے میں اس نے پوچھا تھا کہ یہ شعر کس کا ہے. تو اس کا جواب آگے حاضل بیتو لامرئ القیسی، یہ شعر کس کا ہے؟ امرؤ القیس کا ہے. تو سمجھ میں آگے امرئ القیسی پڑھیں گے آپ. لام حرف جر، امرؤ مضاف، قیسی مضاف الیہ. مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے.
اور امرئی پہ کیوں لام حرف جر اس پہ داخل ہے، تو امرئی القیسی هذا البیت مبتدا بن جائے گا. چلیے بہت اچھی بات، آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. اس میں کچھ سمجھنا نہیں تھا. یہ پڑھنا ہے پر میں نام لیتا ہوں، میوٹ کر لیجیے اپنے آپ کو. آپ اسٹوڈنٹ آپ پڑھیں اس کو. ورحمة الله. السلام. من القائل وما ظرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتل. القائل هو الشاعر الجاهلي امرؤ القيس. اچھی بات. اس کو دوسرے ساتھی کا نام لو، ایک سیکنڈ. کیا ہو جا رہا ہے؟ ہبا HIBB یہ ہے، یہ پڑھیں آپ. اسی کو پڑھیں، غلط ہو گیا یہاں پر مجھ سے. یہی پڑھیں ہاں. آپ اپنے آپ انمیوٹ نہیں کر پا رہے ہیں. فاطمہ بانو آپ پڑھیں. کہ جلدی سے انمیوٹ کر کے پڑھا کریں تاکہ ٹائم کسی کا یہ نہ ہو. پڑھیے. ایک صرف فاطمہ آپ پڑھیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، پڑھیے آپ. من قائل وما ذرفت عينك إلا لتسربي بسهمك في أعجار قلب مقيل. جی القائل هو الشاعر الجاهل امرؤ القيس. ٹھیک ہے. آپ نے اوپر جو سوال والا پڑھا میں قائلہ پڑھا، آپ اس کو یاد رکھیے گا. ٹھیک. ایک اور کو میں پڑھنے کی کہوں پڑھنے کی بس. مشتاق احمد آپ پڑھیں اس کو. جی پڑھیے. نہیں پڑھ پاتے ہیں آپ؟ رکیے دوسرا نام لے لوں پھر. نہیں مختر آپ پڑھیں اس کو. نزہت نساء آپ پڑھیں. من القائل وما ظرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أشعار قلب مقتل. القائل هو الشاعر الجاهلي امرؤ القيس. جی اس میں دیکھیے ہمیں اشعار کا ترجمہ اتنا سمجھنا ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ ہارڈ ہے، لیکن میں ایک مرتبہ دیکھتا ہوں. دیکھیے من القائلو ہی سے پڑھیں گے، قائلہ پڑھنے کا یہاں پر کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ میں کل ایک قاعدہ بتایا تھا، زیر اگر دینا ہو آپ کو تو اس کے لیے آپ کو دیکھنا ہے تو مضافلے بن رہا ہوگا یا اس سے پہلے کوئی حرف جر ہے. لیکن یہاں ویسی کوئی بات تو ہے نہیں. زبر دینے کے لیے بھی آپ کو دیکھنا ہی پڑے گا وہاں پر کہ مفعول نہیں بن رہا ہے، فعل فاعل اس سے پہلے ہونی چاہیے اگر ایک صورت ہو، یا پھر کہ ان وغیرہ کا اسم وغیرہ ہو. تو ایسا کوئی بات نہیں، صرف اتنا وہ کہہ رہا ہے من القائل کہنے والا کون ہے. من القائل کہنے والا کون ہے، بس اتنا کہہ رہا ہو تو اس کو ہم پیش ہی دیں گے. زبر اور زیر دینے کا کوئی یہاں مسئلہ ہے نہیں. اچھا دیکھیں وما ظرفت عیناکی جو کہہ رہے ہیں نا، اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ ظرفت ہے. یہ ظرف معنی ہوتا ہے بہنا، عیناک معنی آنسو. آنکھیں نہیں بہی، آنسو نہیں بہا. عین جو ہے نا مؤنث سمائی ہے، مؤنث سمائی ہے، یعنی کہ عربوں میں ایسے سنا ہی گیا کہ اس کو مؤنث بولتے ہو. تو وما ظرفت عیناکی تمہاری دونوں آنکھیں نہیں بہ رہی ہیں، الا لتضربی مگر کہ تم مارے بسہمی کی اپنے دونوں تیروں کو، اپنی دونوں آنکھوں کے ذریعے، فی اعشار قلب مقتلی، مقتل معنی ٹوٹا ہوا دل، ٹوٹے ہوئے دل کے بیچ میں، یہ کہنا چاہ رہا ہے. تو اگلا جو ہے القائل هو الشاعر الجاہلی امرؤ القیس، کہنے والا وہ جاہلی شاعر امرؤ القیس ہے. اتنا ہو گیا جو تھوڑا اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں ہم لوگ کس طرح پڑھنا ہے. اگلا پڑھیں. میں نام لیتا ہوں ابھی ایک سیکنڈ. یہ بھی تھوڑا شعری ہے لیکن یہ آ سکتا ہے، ہو جائے آ جائے اس کا تو کام بن سکتا ہے ہم لوگ کا. آپ پڑھیں گے جاسمینہ لاسک. آپ کیا نہیں آواز نہیں جا رہی آپ کو؟ پڑھیے، اس میں ذرا برابر یہ نہ کیجیے. پڑھیے پڑھیے پھر آواز جا رہی تو. آپ اسکرین پر ٹچ کیجیے، وہاں آپشن آ جائے گا میوٹ کرنے کا. اس لیے آپ کوشش کیجیے، کوئی بات نہیں. مینارہ خاتون.
السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ولیل کموج البحر ارخا سوال بھی صدوله. پڑھو، سوال بھی پڑھیے. سر سوری. من قال هذا البيت جی وليل كموج البحر ارخى صدوله علي بانواع الهموم ليبتلي. جی آگے پڑھیں. من هي ارے تھوڑا سا تو بچیے ابھی بھی. سوری قال هذا البيت امرؤ القيس. ٹھیک، آپ یاد رکھیں آپ نے اوپر کہا من قال هذا البيت اور یہاں بھی کہا آپ نے اسی طرح هذا البيت، اسے یاد رکھیے گا بس. رونا رونا آپ پڑھیں گے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. من قال هذا البيت وليل كموج البحر أرواح سدوله علي بأنواع الهموم لبيتلي. جی 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 تھوڑا سا اور آگے پڑھیں، بولو. تھوڑا بچیے. اوکے تھوڑا سر. سا اور. هذا البيت امرؤ القيس. ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا هذا البيت، یہ تھوڑا سا یاد رکھیے گا. ایم ڈی ابرار آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کو پڑھیے، پھر میں بتاؤں گا اس میں کیا ہوا نہیں ہوا. شاید آپ کو اوپن نہیں ہو رہا، کوئی بات نہیں. اوکے میرا فاطمہ آپ پڑھیے. من قال هذا البيت وليل كموج البحر أرخى صدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. قال هذا البيت امرؤ القيس. بہت اچھا. دیکھیں اس میں جو بات آئی وہی کہ ہمیں پڑھنا کیا ہے، یعنی کہ ہمیں حاضل بیتو پڑھنا ہے یا حاضل بیتی پڑھنا ہے یا حاضل بیت. تین پڑھا، تینوں نے تین طرح سے پڑھا. چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں صحیح کیا ہے. دیکھیں اگر ہم لوگ جانتے ہیں کہ ایک فعل ہوتا ہے اگر، تو اس کو فاعل چاہیے اور پھر اس کو مفعول بھی چاہیے اگر اس کو ضرورت ہے تو ہمیں پہچاننا کیسے کون فاعل بنے گا، وہ ہم ترجمہ سے سمجھ سکتے ہیں. جیسے کہ آپ فاعل کسے کہتے ہیں، کام کرنے والے کو، اور جس پر کام کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں، مفعول کہتے ہیں. تو اب اس میں دیکھیں من قالا، کس نے کہا، حاضل بیتا، اس شعر کو. اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں حاضل بیتی تو یہ تو مطلب کہ بہت غلط ہے، کیونکہ زیر دینے کے بتایا دو ہی قاعدے، یا تو مضاف الیہ بن رہا ہو یا پھر کوئی حرف جر ہو. یہاں ویسا کوئی نہیں ہے، تو آپ بیتی نہیں کہہ پائیں گے کبھی بھی، اس کو یاد رکھیں ہمیشہ کے لیے. اور دوسری بات یہ کہ آپ حاضل بیتو کہیں اگر آپ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہنے والا یہ شعر، یعنی کہ یہ شعر کہنے والا ہے. حالانکہ ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شعر کے اندر بذات خود کہنے کی صلاحیت نہیں ہو سکتی. انسان کے اندر ہو سکتی ہے کہ وہ شعر کہے، شعر کے اندر کہنے کی صلاحیت نہیں ہو سکتی. تو ہم حاضر بیتو کو فاعل بنا ہی نہیں سکتے، کیونکہ اگر فاعل کا معنی کرنے والا، جیسے کہ ضرب زید نے مارا، تو مارنے والا کون ہے، زید ہے. تو ہم اس کو زید کو بنا سکتے ہیں کہ وہ چونکہ مار سکتا ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے کہ من قال حاضل بیتو، یہ شعر نے کہا، یہ مانا ہو جائے گا. آپ شعر کے اندر کہاں کرنے کی صلاحیت ہے کچھ بھی. تو اسی واسطے ہم اس کو فاعل نہیں بنا سکتے، ہاں البتہ مفعول بنا سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بندہ ضرور ہے اس دنیا میں جو شعر کو کہتا ہے. امرؤ القیس کی بات چل رہی تھی، امرؤ القیس قالا کے اندر فاعل موجود ہے اور وہی اسی نے اس شعر کو کہا. تو ہم پڑھیں گے حاضل بیتا، حاضل بیتا، اس شعر کو کہا. اسی طرح نیچے والا بھی یہاں پر بھی دیکھیں یہ والا کہ قال حاضل بیتا امرؤ القیس. کیوں؟ دیکھیں امرؤ القیس فاعل اس کے بعد آ ہی رہا ہے، تو امرؤ القیس کو فاعل بنائیں گے اور حاضل بیتا کو مفعول بنائیں گے. اب کوئی آدمی اگر کہے قال حاضل بیتو امرؤ القیس، مفعول پڑھے امرؤ القیس کو، تو اب جس چیز کے اندر کہنے کی صلاحیت ہے امرؤ القیس کے اندر، وہ تو مفعول بن گیا نہیں جس کو کہا جا رہا ہے. اور حاضل بیت شعر کے اندر کہنے کی صلاحیت نہیں ہو سکتی. البتہ کوئی آدمی شعر کو کہہ رہا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ کیا بنے گا، مفعول بنے گا، فاعل نہیں بن سکتا. امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی. تو اس کا خیال رکھیں کہ دیکھیں کہ فاعل بننے کی صلاحیت ہے بھی یا نہیں. اگر نہیں ہے تو نہ بنائیں اس کو. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہیں گے تو اپنا انمیوٹ کر کے بول سکتے ہیں. اس میں کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا تو اعراب لگانے میں اس کو. چلیے نہیں بولنا چاہتے، آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. پھر یہ پڑھنا ہے پر، تو میں نام لوں ایم ڈی ابرار، آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو. دیکھیے پڑھنے کی کوشش کیجیے. جی پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم. من هي عائزة؟ جی هي ابنة عم جی پڑھیے. وحبيبته. آپ کو آواز بار بار ایسے نہیں کہ دو آدمی آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہوں. اگر موبائل دو آدمی ایک جگہ کا ہو تو اس طرح سے آواز آتی ہے. پھر سے پڑھیں آپ دوبارہ یہ والا آخر والا. دو موبائل کھلا هي ہوا. ابنة عم وحبيبته. جی حبیبتی ہی. ٹھیک، آپ یاد رکھیے گا آپ نے حبیبتی ہی پڑھا ہے. نعیم اختر نہیں، نیامہ اختر آپ پڑھیں.
من هي أنيزة جی هي ابنة عم امرؤ القيس وحبيبته وہ حبیبتی ہے حبیبتو کیا پڑھ رہے ہیں آپ حبيبته حبیبتو ٹھیک ہے آپ یاد رکھیں آپ نے حبیبتو پڑھا ہے ٹھیک ہے سیف دانش آپ پڑھیں گے اس کو جی من هي عنيزة هي ابنة عم امرئ القيس وحبيبته ٹھیک ہے آپ یاد رکھیں آپ نے حبیبتی ہی پڑھا ہے چلیے 3 ساتھی پڑھ لیے میں بتاؤں اس میں کیا ہوا کہ ایک نے پڑھا حبیبتی ہی ایک نے پڑھا حبیبتو شاید ہاں دونوں نے پڑھا حبیبتی ایک نے پڑھا حبیبت کوئی بات نہیں جنہوں نے جو بھی پڑھا ہو میں ایک مرتبہ پڑھنے کا چانس دیتا ہوں ایک ساتھ کر کے کہ میں کہوں آپ کو کہ یہ والا ہے اس کو میں یہ ہٹا دیا صرف ہیا کو میں صاف کرتا ہوں یہاں سے اب ہیا کی بات پڑھیں آپ شاید دانش آپ امیر القیس کو چھوڑ کر ہیا سے پڑھیں بس هي حبيبته ٹھیک ہے آپ نے پڑھا ہیا حبیبتو میں اس کو ہٹا دیتا ہوں اور ہیا حبیبتو کو آپ پہلے پڑھیں اور اس کے بعد واو جو لگا دیجیے گا ابنتو کے بعد لگا دیجیے گا آپ پڑھیے هي ابنة وحبيبته عم امرئ القيس عم ٹھیک امرئ ہے القيس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں بتاتا ہوں آپ کو اس میں ہوا کیا اس لیے کہ دیکھیں من ہیا انیزتا جو کہیں کسی نے بھی پڑھا تو دیکھیں میں بتایا تھا کہ زبر دینے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس سے پہلے فعل فاعل وغیرہ انا وغیرہ ویسا کچھ ہے یعنی من ہیا سمپل سا یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مبتدا بن رہا ہے ہیا انیزتو من ہیا انیزتو کون انیزا ہے مبتدا خبر یعنی کہ بہت صاف سمجھ مبتدا خبر یہی ہوتا ہے نا کہ ایک چیز کی خبر دی جاتی ہے زیدن قائم زید کھڑا ہے ہوا قلم وہ قلم ہے بس ایسا ہی ہے من ہیا انیزتو انیزا کون ہے یہ پوچھ رہا ہے آپ سے تو انیزتن نہیں کہیں گے کیونکہ غیر منصرف اگر غیر منصرف آپ جانتے ہیں تو اس پہ تنوین نہیں آتی ہے نہیں جانتے کوئی بات نہیں یہاں پر من ہیا انیزت انیزا کون ہے آگے دیکھیں ہم پڑھیں گے اس کو ہیا ابنتو امی امرئ القیسی ٹھیک ہے پھر ہیا لوٹ کر دوبارہ آئے گا ہیا حبیبتو یعنی کہ وہ کیا ہے امرؤ القیس کے چچا کی لڑکی ہے اور وہی کیا ہے اس کی محبوبہ بھی ہے تو اب اس کو حبیبتی ہی جو ہے ابنتو جو مضاف ہے یا امی مضاف مضاف اس کا حبیبتی پہ نہیں چلے گا اثر بلکہ وہ الگ ہے وہ الگ ہے یا اب اگر آپ ابنتو امرؤ القیس کو یہاں سے ہٹا دیں تو آپ پڑھیں گے ہیا حبیبتہ و ابنتو ام امرئ القیسی بات بن جائے گی اب آپ کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتے کہ اس میں زیر لگائیں دوبارہ تو اس طرح سے بھی کر کے کوشش کر سکتے ہیں آگے پیچھے کر کے دیکھیں کہ کیا ہو سکتا ہے اور سب سے اچھی بات ہے کہ ترجمہ اگر آ جائے تو پورا معاملہ حل ہے کہ وہ امرؤ القیس کی چچا کی لڑکی ہے اور امرؤ القیس کی محبوبہ ہے تو ہی حبیبتہ و ہی ابنتو امی امرئ القیسی امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اس کا خیال کریں ہم لوگ ترجمہ اگر آ جائے تو بہت آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے چیزیں جب ہم لوگ اگلا پڑھتے ہیں تھوڑا سا ہے یہ آپ پڑھیں کیا نام ہے ان کا ارتجا آپ پڑھیں جی سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام متى قال أمر القيس معلقته جی قالها في يوم دارة جلجلة. ٹھیک ہے ملی عدالت آپ پڑھیں گے اس کو متى قال امرؤ القيس معلقته قالها في يوم دارة جلجل. ٹھیک ہے آپ نے پڑھا ہے معلقہ امرؤ القیس معلقہ تو پڑھا ہے نا یاد رکھیں آپ اس کو جی فاطمہ آپ نے ہاتھ اٹھایا پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھیے آپ پڑھیں سمیہ فرقان کیا متى قال امرؤ القيس معلقته قالها في يوم دارة جلجل. ٹھیک ہے آپ نے معلقہ تو پڑھا ہے ایک اور ساتھی سے پڑھا دوں میں پھر بتاتا ہوں اور وہ ساتھی ترجمہ بھی کر دیں رقیہ آپ پڑھ کے ترجمہ بھی کر دیں اس کو انشا بھٹ آپ پڑھیں اس کو اگر یہ نہیں کر پا رہے تو امرؤ القیس نے اپنا معلقہ کب کہا؟ قالها اس نے کہا یہ دارت جلجل کے دن. اچھا ٹھیک ہے اچھی بات آپ نے ترجمہ کیا انشا بھٹ آپ کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے میوٹ کیجیے اسکرین پہ ٹچ کیجیے آ جائے گا جی متى قال امرؤ القيس دیکھیں امرؤ القیس نہیں میں شروع میں کہا آپ کو جزم سے کام نہیں چلانا ہے زبر زیر پیش 3 ہی آپ کے پاس آپشن کوئی بھی ایک لگا کے جائیے آپ جی متى قال امرؤ القيس معلقته جی امرؤ القیس نے معلقہ کب کہا؟ جی قالها في يوم دارة الجلجل.
اس نے یوم دارت الجلجل میں کہا، دارت الجلجل کے دن آپ میں. نے پڑھا ہے یوم دارت الجلجل، ٹھیک ہے، آپ اس کو یاد رکھیے گا. چلیے ترجمہ بھی کر دیا سب نے. میں تھوڑا سا اس میں جو پہلے بتایا تھا وہی دوبارہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ہم کہ یہاں پر جو ہمیں قالا دکھ رہا ہے یہ قالا یہ فعل ہے. اب اس کو جب فعل ہے تو اس کو ایک فائل چاہیے. تو دیکھیے میں نے کہا تو فائل کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر کرنے کی صلاحیت ہو کسی کام کی. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. امرؤ القیس ایک انسان ہے تو اس کے اندر صلاحیت تو ہے کچھ کام کرنے کی، تو آپ اس کو فائل بنا سکتے ہیں ہر حال میں. لیکن بتائیے کیا معلقتہ، جنہوں نے پڑھا تو وہ اپنے آپ کو وہ پوچھیں کہ کیا معلقہ میں بھی کرنے صلاحیت ہے؟ فائل کا مطلب ہے کرنے صلاحیت. تو کیا معلقہ بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کے اندر کچھ کام کرنے صلاحیت ہو؟ جیسے کہ معلقہ شعر کہہ سکتا ہے، معلقہ بول سکتا ہے. ظاہر بات ایسا نہیں، بلکہ معلقہ مطلب شعر ہے. تو ایک آدمی ہوگا جو معلقہ کہہ سکتا ہے، تو گویا کہ جس کو کیا جا رہا ہے تو مفعول بنے گا، کام کرنے والا فائل، اور جس کو کیا جا رہا ہے مطلب معلقہ جو شعر کہا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ مفعول ہے. تو اس کو ہم پڑھیں گے معلقتہ، یعنی متى قال، کب کہا امرؤ القیس نے معلقتہ اپنے معلقے کو. اب معلقتہ نہیں کہہ سکتے، کبھی بھی نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ فائل بن ہی نہیں سکتا. اس طرح ایک چیز ہم لوگ یاد رکھیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فائل ایک ہی آتا ہے، فائل زیادہ نہیں آتی. ایک فائل آ گیا اکثر تو بس اب اس کو مفعول چاہیے. مفعول 1 2 3 4 کتنے آ جائیں اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ فائل ایک ہی آتا ہے. تو جنہوں نے پڑھا تھا آپ اس کو دوبارہ سمجھائیں کہ میں کیا کہا، کیا نام تھا ان کا؟ سمیہ، یہ نام تھا. آپ بتائیں، میں سمجھ میں آپ کو یہ کہ آپ معلقتہ. قال فعل ہے، امرؤ القیس اس کا فاعل ہے، معلقۃ مفعول بھی بن رہا ہے. ہاں تو معلقتہ کبھی نہیں پڑھ سکتے ہم. آپ کو سمجھ میں کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ اس کے اندر فائل بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. بہت اچھی بات، آپ کو سمجھ میں آ گیا. آگے دیکھیں، قالها فی یومی دارتی جلجلی. اب یہ دارتو کیوں نہیں پڑھیں گے؟ دیکھیں مطلب کیا معنی ہے اس کا کہ دار جلجل کے دن میں. تو اگر آپ ترجمہ سمجھیں تو مضاف مضاف ہو گیا، جیسے غلام زیدن، زید کا غلام. تو اسی طرح ہے یوم دارتی جلجلی، دار جلجل کا دن. تو یوم مضاف ہے، دارتی جلجل مضاف لے مضاف. تو ہر حال میں اس میں کیا ہوگا؟ زیری ہوگا، کیونکہ مضاف لے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، مضاف پر افلام تنوین کبھی نہیں آتی. آپ کو یہ بہت بیسک سی چیز ہے، آپ کو معلوم ہو گئی. اب میں اگلا نشان لگاتا ہوں، یہ تھوڑا سا ہے. ہم لوگ کا ٹائم کتنا ہے؟ 30 منٹ ہے. میں کسی ساتھی کو اگر موقع نہیں دیا ہوں تو اپنا ہاتھ وہ یہ اٹھائیں، میں انشاءاللہ ان کو موقع دوں گا. آپ ضرور آپ اٹھائیے، میں 2 3 مرتبہ ضرور موقع دوں گا آپ کو، جس کو بھی موقع اب تک نہیں ملا ہے. میں کہتا ہوں ملی انرت، آپ پڑھیں اس کو. اگلا في أي فن من الشعر اشتهر امرؤ القيس. اشتهر امرؤ القيس في وصف. آپ نے پڑھا ہے فی ایو فن، ٹھیک ہے. آپ اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. راغب آپ پڑھیں اس کو. راغب آپ کو آواز آ رہی میری؟ تو آپ پڑھیں. مہاوش ریاض آپ پڑھیں اس کو. آپ نے ہاتھ السلام علیکم سر. فی ای فن من الشعر اشتہر امرؤ القیس. اشتہر امرؤ القیس فی الوصف. ٹھیک ہے، آپ نے بھی پڑھا ہے فی ایو فن. آپ یاد رکھیے گا اس کو تھوڑا سا. فی ای. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ اس کو یاد رکھیے جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں. میں ارتجا یونس، ارتجا یوسو. جی سر. في أي فن من الشعر اشتهر امرؤ القيس. اشتهر امرؤ القيس في الوصف. ٹھیک ہے، آپ ترجمہ بھی کیجیے اس کا اردو میں. في أي کون سا فن امرؤ القیس نے اشتہارہ مول لیا ہے شاعری میں؟ ٹھیک ہے. اشتہر امرؤ القیس في الوصف. سر میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے. سر میں پڑھوں؟ آپ کون ان کا ہو گیا ترجمہ؟ کیا ہوا؟ سر چپ ہیں وہ. ٹھیک ہے، آپ پڑھیے. فی ای فن من الشعر اشتہر امرؤ القیس. اشتہر امرؤ القیس فی الوصف. کون سے فن میں امرؤ القیس مشہور ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے امرؤ القیس وصف میں مشہور ہوئے. بہت اچھی بات. دیکھیے جنہوں نے بھی، میں تھوڑا سا بتاؤں، فی ایو فن. دیکھیے حرف جر جب بھی داخل ہوتا ہے تو اس میں داخل ہوتا ہے، کبھی فعل پہ نہیں آتا ہے وہ، لیکن اگر آ جائے گا تو وہ زیر دے دیتا ہے. تو آپ کو اتنی بات سمجھا کہ فی حرف جر میں سے ہے. اگر آپ کو یاد نہ ہو تو جتنے بھی حروف جار رہے ہیں سب یاد کر لیں. تو فی ای فن، اتنی بات تو کلیئر ہو گئی، کیونکہ ای جو ہے اس پہ زیری آئے گا. اور چونکہ ایو ہمیشہ مضاف بنتا ہے تو گویا کہ ایو مضاف ہے تو فن مضاف الیہ ہوگا. فی ای فن. دیکھیے اشتہارہ یا اشتہرہ، اس میں تھوڑی سی بحث نہیں ہے اصل میں. دیکھیے اکثر جو ہے اشتہرہ بولا جاتا ہے، مشہور ہوا. اشتہارہ شاید کم بولتے ہیں، پر اشتہرہ بولتے ہیں. تو یہ ہوا کہ امرؤ القیس شعر کے کس فن میں مشہور ہوا؟ اشتہر امرؤ القیس فی الوصف. امرؤ القیس وصف میں مشہور ہوا. آپ کا بہت اچھا، آپ بہت اچھا پڑھ لیتی ہیں. ایک اور ساتھی جو ان سے پہلے پڑھے تھے ان کا نام کیا تھا؟ ارتجا کچھ تھا سر.
جی آپ تھوڑا سا دیکھ کر کے بھی آئے ہیں کہ اشتہیرہ کا معنی مشہور ہونا ہوتا ہے. اگر زیادہ نہیں 1-2 مہینہ آپ ہمارا ساتھ دیجیے, دیکھ کر کے آئیے کلاس, اور پھر آپ کو موقع بھی دیا جائے گا انشاءاللہ, بہت اچھا ہوگا. چلیے اس میں بات اگر سمجھ میں آئی گئی ہوگی تو ہم آگے بڑھتے ہیں. جی سیف دانش آپ پڑھیں اس کو. سیف دانش بھائی آپ پڑھیں اس کو. جی شاعر جاہلی ابن ملک خالاه کلیب والمہلل. جی من امرؤ القیس. ٹھیک ہے, آپ نے پڑھا ہے خالہ کلیب محلل, کوئی بات نہیں, اچھا ہے. اب ٹھیک ہے, ہم یاد رکھیں اس کو. اور کسی ساتھی ہیں جنہوں نے ابھی تک پارٹیسپیٹ نہ کیا ایک مرتبہ بھی, ایم ڈی ابرار آپ اسی کو پڑھیں. ایم ڈی ابرار آپ نہیں سن پا رہے ہیں. جاسمین الس آپ جی بتائیے. کر لیجیے. ابھی ہوا ہے میرا, میں تھا تو پھر نہیں پڑھا تھا. پڑھیے آگے آپ پڑھیے, آپ شاید کبھی نہیں پڑھیے. شاعر جاہلی ابن مالک خلہ قلیب والمحلل من. جی تھوڑا سا تو رہ گیا, بس سوال جواب. من جی جی امرؤ القیس. ٹھیک ہے, نصرت نساء آپ پڑھیں. شاعر جاہلی ابن ملکی خالہ کلیب والمحلل من امرؤ القیس. ٹھیک ہے, آپ نے پڑھا ابن ملک. ٹھیک ہے, یاد رکھیں. ٹھیک, میں اب تھوڑی سی بتاتا ہوں. دیکھیں شاعر ابن جاہل تو سب ملکی. نے, ٹھیک ہے ملک, ہاں ٹھیک ہے, یاد رکھیں آپ اس کو. جی دیکھیں ابن کیا بولتے ہیں, کسی نے پڑھا ملکون اور ابن ملکین اور ابن ملکین. ٹھیک ہے, دیکھیں ملک کا معنی ہوتا ہے فرشتہ اور ملک معنی ہوتا ہے بادشاہ. یہ بادشاہ کا لڑکا تھا, تو ہم پڑھیں گے ابن ملکین. اور ملکون کیوں نہیں پڑھیں گے, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. ابھی تو میں 2-4 دن بتا رہا ہوں آپ کو, لیکن میں 2-4 دن میں بتاؤں گا نہیں, آپ سے خود پوچھوں گا کہ آپ نے ملکین یا ملکون کیوں پڑھا. لیکن بہرحال 2-4 دن کی بات ہے, جب تک میں ہی بتاؤں گا کہ یہ کیوں ملکین ہے, کیوں ملکون ہے, لیکن اس کے بعد میں پوچھوں گا کہ آپ آخر ملکون ہی کیوں پڑھ رہے ہیں, ملکین ہی کیوں پڑھ رہے ہیں. تو میں آج بتا رہا ہوں یہ ملک نہیں ملک ہے, کیونکہ یہ بادشاہ کا لڑکا تھا, تو ابن ملکین. اور خالہ, اب دیکھیں اس میں کسی نے پڑھا کلیبین کلیبو. دیکھیے ظاہر سی بات ہے کہ کلیبین پڑھنے کا چانس ہے نہیں, کیونکہ کلیبین پڑھنے کے لیے زیر دینے کے لیے آپ کو یا تو اس سے پہلے حرف جر چاہیے, خالہ حرف جر ہے نہیں, یا تو آپ کو چاہیے کہ خالہ مضاف بنے, تو وہ بھی نہیں ہے, کیونکہ خالہ اس کا خالہ ابھی تو مبتدا ہو گیا ایک طرح سے, خالہ اس کا خالہ مبتدا ہو گیا, مضاف ہے نہیں. تو ظاہر سی بات ہے کلیبون والمحلل ہے, یہ نام ہے محلل, اسی طرح اس کو پڑھا جاتا ہے. خالہ اس کے جو خالہ مطلب کہ یہاں ماموں مانا ہے, اس کے جو 2 ماموں ہیں ان کے نام ہے کلیبون والمحلل, کلیب والمحلل. اب کیسے پڑھا من یا من, دیکھیں سوال ہے چونکہ اس کے آگے, تو من تو حرف جار رہا ہو تو سوال اس سے ہو نہیں سکتا, تو من ہے علیم راؤل قیسی. مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ رہا ہو کہ ابن ملک یا ابن ملک کیا پڑھیں گے جو بھی, باقی سب نے ٹھیک پڑھا ماشاءاللہ. کوئی بھی ساتھی جن کا اب تک نام نہ آیا ہو ضرور مجھے یہ کریں. اب 10 منٹ ہے آپ کے پاس. میرا فاطمہ آپ اسے پڑھیں. لقب الشاعر جندح بن حجر الكندي بألقاب كثيرة من بينها امرؤ القيس فما معنى هذا اللقب؟ معنى هذا اللقب رجل الشدة. آپ نے پڑھا فما معنی هذا اللقب, ایک یہ پڑھا آپ نے, اور اس کے شروع میں پڑھا آپ نے لقب الشاعر, اس طرح پڑھا. ٹھیک, آپ اس کو یاد رکھیے گا. سمیہ فرقان آپ پڑھیں. لقب الشاعر جندح بن حجر الكندي بألقاب كثيرة من بينها امرؤ القيس فما معنى هذا اللقب؟ معنى هذا اللقب رجل الشدة. ٹھیک ہے, رونا حلدر آپ پڑھیں. لقب ترجمہ بھی کر الشاعر. لیجیے. جی اوکے سر, میں کوشش کروں گی. لقب الشاعر جندب بن حجر الكندي بألقاب كثيرة من بينها امرؤ القيس فيما معاني هذا اللقب. معاني هذا اللقب رجل الشدة. ٹھیک ہے, چلیے 3 ساتھی پڑھ لیے, میں بتاؤں اب اس میں کہ دیکھیے آپ شاہجہاں پڑھیں. جی لقب الشاعر جندح بن حجر الكندي بألقاب كثيرة من بينها امرؤ القيس فما معنى هذا اللقب؟ پڑھیے, تھوڑا سا آگے پڑھیں.
मुफ्ती साहब कौन सा पढ़ेंगे? आप थोड़ा सा दोहरा गया ना, पूरा पढ़ना है सवाल। माना हादल लक़बी रह गया ना आपका। जी, लक़ब الشاعر جندح بن حجر الكندي بألقاب كثيرة من بينها امرؤ القيس. معنى هذا اللقب رجل الشدة. لماذا لقب امرؤ القيس ذلي؟ हेलो, बस उतना ही पढ़ें, तर्जुमा कीजिए, बस एक सवाल जवाब पढ़ना है। तो एक जुंदुज बिन, ये शायर है, उसका बहुत सारे, तो उनमें से एक है तो वो इमरुल कैस। सवाल का जवाब ये है कि ये लक़ब का माने है एक शिद्दत वाला आदमी, रजुल शिद्दती। ठीक है, मैं बताऊं, किसने पढ़ा इसको लक़बा, किसने पढ़ा इसको लक़बू, ठीक है। और तो ये असल में ना, अगर लक़ब शायर है तो मतलब मुतदफ़र बनाएंगे आप कि शायर जुंदुब बिन हजर का लक़ब बहुत सारे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। इसको हम लोग पढ़े लुक़िबा, यानी लुक़िबा शाइरु, शायर जुंदुह बिन हुज अल-किंदी को मुलक़ब किया गया बिअल्क़ाबिन कसीरतिन, बहुत सारे अलक़ाब से। अब देखिए बिअल्क़ाबिन, बा पर तनवीन दें आप, क्योंकि ऐसा नहीं कि गैर मुनसरिफ या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बिअल्क़ाबिन कसीरतिन, और अक्सर ना आप लुक़िबा ही पढ़िएगा, बहुत कम आएगा जहाँ लक़ब वगैरह आ जाए, तो अच्छी बात आप समझ सकें। वरना यहाँ पर अगर लक़ब शायर आप पढ़ेंगे तो ये तो हम मुब्तदा बना रहे हैं, तो बिअल्क़ाबिन कसीरतिन बा हर्फ़ जर की वजह से बात बनेगी नहीं, खबर बनाने की उसमें। तो है लुक़िबा शाइरु, शायर लुक़िबा शाइरु जुंदुह इब्नु हुजरिन अल-किंदिय्यु, जुंदुह बिन हजर अल-किंदी शायर को लक़ब दिया गया है बिअल्क़ाबिन कसीरतिन, मुलक़ब किया गया बहुत सारे अलक़ाब से, मिन बैनिहा इमरुल कैसी, उनमें से एक है इमरुल कैस। फमा माना हादल लक़बी, इस लक़ब का माना क्या है? माना हादल लक़बी रजुलुश शिद्दती, इस लक़ब का माना रजुलुश शिद्दा। अब यहाँ लुक़िबा नहीं पढ़ेंगे, क्यों? देखिए हादल लक़ब, ये साफ दिख रहा है हमें कि हादा क्या है, इसमें इशारा हमेशा इसमें पे दाखिल होता है, कभी फेल पे दाखिल हो ही नहीं सकता वो, ये उसका कायदा है, इसमें इशारा कभी भी फेल वगैरह पे नहीं आता। अब हादा या फालू नहीं कहे, हादा में हादा ज़ैदुन कहते हैं या हादल लक़बू कहते हैं। जी जी, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई इतनी सी। लुक़िबा पढ़ेंगे यहाँ पर, और सबने अच्छा ही पढ़ा माशाल्लाह। 5 मिनट और हमारे पास, किन्हीं साथी को चांस न दिया गया हो, जरूर बताएं, अगला पढ़ें। मुफ्ती साहब उसमें अगर ये मुब्तदा बनाएंगे या तो फिर मजहूर करेंगे, माने बराबर तो आपको मतलब ये कहना चाहिए लक़ब शायरी अलक़ाबुन कसीरतुन, ये कहनी चाहिए, या फिर एक अलक़ाब शायर कसीरतुन, इतना कहना चाहिए उसको ना, अलक़ाब शायरी कसीरतुन, शायर के अलक़ाब बहुत ज्यादा है, मिन बैनिहा, इस तरह से कहता हूँ। जी जी, शुक्रिया जी। ये जो फमा माना हादल लक़बी, इस पे क्यों कसरा है हादल लक़बी? अच्छा हाँ, देखें आप फमा को छोड़ दें, आप फमा को हटा दें, आप फिर हमें पढ़ के बताइए क्या करेंगे आप, पढ़िए आप पढ़िए भी, तर्जुमा कीजिए फमा को छोड़ के। माना हादल लक़ब, हादल लक़ब, नाम हादल लक़बी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह। बस तो आपको समझ आ गया, फिर अगर नहीं मुज़ाफ़ तो मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मौजूद होता है। आप कहें गुलामु ज़ैदिन, तो बस ऐसे ही है, माना हादल लक़बी, इस लक़ब का माना। फमा पढ़ गया कोई बात नहीं, फमा माने क्या है, इस लक़ब का माना गुलामु ज़ैदिन, इसी वजह से आ गया, बहुत अच्छी बात। अगला पढ़ेंगे रुना हलदर, आप पढ़ें। तेरे सवाल को पढ़ूं, लिमाजा इसको पढ़ूं सर? जी जी जी, अगला पढ़ें। हाँ, लिमाजा लुक़िबा इमरुल कैसी बी मलिकिल क्या ज़िल्लीली, मलिक ज़िल्लीली सर। जी, सैफ दानिश आप पढ़ें। आपकी आवाज नहीं आ पा रही। ये लिमादा से पढ़े। जी, लिमादा लुक़िबा इमरुल कैसी बिमलिक ज़िल्लीली। जी अच्छी बात। ये पढ़े रिया, महाविश रिया आप पढ़ें। लिमाज़ा लुक़िबा इमरुल कैसी बिमलिक ज़िल्लीली। तर्जुमा कीजिए। इमरुल कैस को मलिक ज़लील लक़ब क्यों दिया गया? बहुत अच्छा, सबने अच्छा ही पढ़ा, ठीक। लुक़िबा ही पढ़ेंगे इसको, और बिल मलिक ज़िल्लीली ही पढ़ेंगे, सबने बहुत अच्छा पढ़ा है। इंशाल्लाह आप देखिएगा 5 से 7 दिन के अंदर, बस ये थोड़ा बहुत जो अल्फाज आपको ना आए वो देख करके आइए आप। 5 से 7 दिन के अंदर आप बहुत अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह, मुझे बहुत उम्मीद है। मैं तीसरा सफ़ा पलट रहा हूँ इसको, और इसको यहाँ से पढ़ना है थोड़ा सा, बस ये एक लाइन इतना से पढ़ना है, पढ़ेंगे। लुक़िबा इमरुल कैसी बिल मलिक ज़िल्लीली लिइन्ग़िमासिही फ़िल लहवी वल अबसी। ये तर्जुमा कीजिए। इमरुल कैस को लक़ब दिया गया या मुलक़ब किया गया गुमराह बादशाह से, लेकिन ग़िमासिही उसका मुलव्विस रहना, फ़िल लहवी वल अबसी फ़ुज़ूलियात में और बेकार चीज़ों में। बहुत अच्छी बात। मिली अनरत आप मुफ्ती साहब वो जी वो लिन गिमास पढ़ने से लिन गिमास पढ़ना चाहिए ना, क्योंकि वो हम हाँ सही, वो हमजा वसली ने हमजा वसली हो गया जाएगा, अच्छी बात है। लिन गिमास मिली अनरत जी, मिली अनरत आपने लुक़िबा इमरुल कैसी बिमलिक
بملك الذليل لانغماسه في اللهو والعبث اچھی بات. ایک اور ساتھی پڑھیں. احمدی ابرار آپ پڑھیں. لقب امرؤ القيس بالملك الذليل لا انغماسه في اللهو والعبث. ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا لا انغماسی، اس کو رکھیے گا یاد. فاطمہ بانو. آپ نہیں سن پا رہے؟ ایک صرف فاطمہ آپ پڑھیں، اسی کے بغل میں فاطمہ. آوازیں جا رہی ہیں ہماری؟ جی جی آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے. فاطمہ آپ پڑھیں. دونوں فاطمہ نہیں سن پا رہے. ایک میرا فاطمہ آپ پڑھیں. لقب امرؤ القیس بالملك الذلیل لانغماسه في اللهو والعبث. بہت اچھا ماشاء اللہ. دیکھیے تمام نہیں صحیح پڑھا ہے، تین کو دیا گیا موقع، تینوں نے بہت اچھا. لقبہ کو لقبہ ہی پڑھا، لقب نہیں پڑھا کہا یہاں پر. تو مطلب وہی امرؤ القیس کو لقب دیا بالملک الذلیل. یہ لا نہیں، اصل میں یہ لانغماسی ہے. لام حرف جر ہے. انغمس ینغمس، انغماسن کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں ڈوب جانا. جیسے کہ وہ لہو اور عبث، عبث یعنی کہ بیکار کاموں میں اگر کوئی ڈوب جائے تو اسے کہتے ہیں انغمس فی اللہو، وہ ڈوب گیا لہو میں. تو اسے کو اس نے کہا لانغماسہ فی اللہو، اس کے ڈوب جانے کی وجہ سے لہو عبث میں اس کو کیا لقب دیا گیا؟ الملک الذلیل، یعنی بھٹکا ہوا بادشاہ، یہ گمراہ بادشاہ. بہت اچھی بات. اگلا پڑھیں. اگلا یہ پورا سوال جواب. راغب آپ پڑھیں. راغب آپ کو آواز جا رہی ہے؟ نعیمہ اختر آپ پڑھیں. شاعر جاهلي لقب قبل موته بذي القروه من هو؟ جی جواب بھی پڑھ لیجیے، وہیں تو ہے جواب. هو أشهر شعراء جاهليين امرؤ القيس. ٹھیک ہے، مریم جواہر آپ پڑھیں اس کو پورا سوال جواب دونوں. جی نصرت نساء آپ پڑھیں. شاعر جاهلي لقب قبل موته بذي القروه من هو؟ هو أشهر الشعراء الجاهليين امرؤ القيس. یہ زمانے جاہلی کا شاعر جس کو موت سے پہلے ذوی القروہ یعنی قروہ ہم بچھو کو کہتے ہیں، بچھو والا، کس کو لقب دیا گیا موت سے پہلے؟ وہ کون ہے؟ وہ اشہر شاعر، وہ مطلب شعراء جاہلین میں سے مشہور شاعر امرؤ القیس ہے. مریم جواہر آپ سن پا رہے ہیں؟ آپ کریں اس کو. جی سر، جی پڑھیں. پھر سے اسی کو ریپیٹ کرنا ہے. ہاں اسی کو پڑھنا ہے، جزم سے کام نہیں چلانا، اعراب لگانا ہے. شاعر جاہلی لقب قبل موته بذي القروه من هو؟ هو أشهر الشعراء الجاهليين امرؤ القيس. امرؤ القیس نہیں، کوئی لگائیے، زبر زیر کچھ کہیں آپ. امرؤ القیس ٹھیک ہے. وہ جاہلی شاعر جس کا لقب موت سے پہلے ذی القروہ دیا گیا ہے، وہ کون سا شاعر ہے؟ وہ سب سے بڑا جاہلی دور کا سب سے بڑا شاعر امرؤ القیس ہے. بہت اچھا، تینوں نے بہت اچھا پڑھا ماشاء اللہ. دیکھیے ذی القروہ کیا ہے؟ اصل میں اس کے بدن میں زخم ہو گیا تھا، تو وہ چیچک نما زخم کو اس طرح سے نکلا کہ اس کی وجہ سے اس کی موت بھی ہو گئی تھی. وہ ایک کہانی ہے اس کی بہرحال. تو آپ دیکھیں یہ ذی القروہ شاید بچھو کے معنی میں یا پھر یہ زخمی کے معنی میں. دیکھ کے آئیں ساتھی. جی جی مجھے بھی لگتا ہے زخم کے معنی میں. جی جی تھوڑا سا اور لگے، ختم ہی کر کے جاتے ہیں ہم لوگ، آج جمعہ بھی ہے، بس اتنا سا رہ گیا. یہ پڑھیں گے سیف دانش، آپ پڑھیں اس کو.
फी अय्यि शाइरिन قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک رجل مذکور فی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں زبر سے کچھ لگائیے جو بھی آپ کو لگانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ذاک رجل جی ذاک رجل مذکور فی الدنیا شریف فیہا کیا ہے یہ منسی فی الآخرۃ منسی فی الآخرۃ خامل فیہا یجیء یوم القیامۃ ومعہ لواء الشعراء الی النار قال فی الشاعر شاعر الجاہلی امرؤ القیس. بہت اچھا. کوئی ایسے ہیں جن کو آپ کو موقع نہیں دیا ہو ہاتھ اٹھائیں. انشا بھٹ آپ پڑھیں اس کو. جلدی سے کوشش کیا کریں اور تھوڑا سا 1 گھنٹے کی بات ہے روز کا, اگر انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا. جلدی سے اوپن کر لے کر میں یہ جو فاطمہ ہے, فاطمہ آپ پڑھیں. نعیمہ اختر آپ پڑھیں. رقیہ پڑھو. رک جائیں ایک سیکنڈ. ایم ڈی ابرار آپ پڑھیں. رقیہ آپ ہی پڑھیں. چلیے جی ابرار آپ پڑھیں. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك مذكور في الدنيا شريف فيها منسي في الآخرة خامل فيها يجيب يوم القيامة لواء الشعراء إلى النار قال في الشاعر الجاهلي. جی رقیہ آپ پڑھیں, ترجمہ بھی کر دیں. فی ای شاعر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک رجل مذکور فی الدنیا شریف فیہا منسی فی الآخرۃ حامل فیہا یجیء یوم القیامۃ ومعہ لواء الشعراء الی النار قال فی الشاعر الجاہلی امرؤ القیس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شاعر کے بارے میں کہا کہ وہ دنیا میں تو مطلب یاد کیا جائے گا وہ شخص, اور دنیا میں وہ شریف بھی مانا جائے گا, لیکن آخرت میں اس کو بلا دیا جائے گا. پھر خامل کا میننگ مجھے نہیں آ رہا ہے, تو پھر ہے کہ یجیء بلا دیا جائے گا. پھر قیامت میں وہ آئے گا ایسے, اور اس کے ساتھ شعراء کا جھنڈا ہوگا جو جہنم کی طرف لے جا رہی ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے شاعر جاہلی دور کے شاعر امرؤ القیس کے بارے میں. بہت اچھا. کسی پڑھا تھا قال فی الشاعر الجاہلی امرؤ القیس. امرؤ نہیں دیکھیے وہ تو صاف لکھا ہے یہاں پر, امرئی یا والا بھی نقطہ یا والا نشان بھی حمزہ, وہ امرئی قیس صاف لکھا وہاں پر. اور منسیون اور خامل کا معنی ایک ہی ہے, نسیہ ینسا, اور خمولہ شاید یہ آتا ہے معنی گمنام بھلانے کے معنی ہے. اور لیواؤن ہوتا ہے, یہ لواؤن نہیں, لیواؤن کے معنی ہوتا ہے جھنڈا. اور باقی آپ کو پتہ ہے. تو آپ میں سے کسی کو کچھ یہاں پر پوچھنا ہے کہ یہ اعراب کیوں آیا نہیں آیا, تو آپ اپنا میوٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں جلدی سے. باقی ماشاءاللہ اچھا پڑھا سن. سر آپ ایک بار یہ عربی مطلب پڑھیں گے؟ تو پڑھنا سب نے اچھا پڑھا. فی ای شاعر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک رجل مذکور فی الدنیا شریف فیہا منسی فی الآخرۃ خامل فیہا یجیء یوم القیامۃ ومعہ لواء الشعراء الی النار قال فی الشاعر الجاہلی امرؤ القیس. اور آپ کو کسی نے کچھ کہنا ہے ضرور بتائیں. اور اگلا جو ہے نابغہ زبیانی, اور اس کے بعد پتہ نہیں شاید انترا یا کوئی ہے, دیکھ کر کے آئیے گا, 2 صفحہ ہے, دیکھ کر کے آئیں. سر یہ میٹیریل کہاں سے ملے جو ہم آگے کلاس کے لیے دیکھ کر آئیں گے؟ یہ آپ کے پاس نہیں, یہاں پر بھی ہوگا ٹیچمنٹ پہ, تو یہ میں اپلوڈ کر رکھا ہے, یہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, یا پھر ٹیلی گرام پہ آ کے مانگ لیجیے ہم سے. ٹیلی گرام پہ الہدا اکیڈمی سبھی جگہ پڑا ہوگا, ٹھیک. اور اپنے ساتھیوں میں سے جی ہاں سر میں بول رہی ہوں اس کا ٹائم ہر دن 8:30 سے 9:30 بجے تک ہے. ہاں میں جب تک یہاں ہوں تب تک, باقی میں JNU جاؤں گا کچھ دن بعد, تو میں ٹائم چینج کر سکتا ہوں. ابھی جب تک میں دوسری جگہ پر ہوں جب تک 8:30 ہی رہے گا, اور سبھی دن رہے گا انشاءاللہ. اس میں جمعہ جمعرات سے اتوار کچھ نہیں ہوگا, ٹھیک. باقی اپنے ساتھیوں کو بھی بلائیے. دیکھیں میں اب چونکہ ساتھی زیادہ ہیں تو سب کو بار بار موقع نہیں ملے گا, لیکن جتنا ملے گا سننے سے بھی فائدہ ہوتا ہے, صرف پڑھنے سے ہی فائدہ نہیں ہوتا. تو جیسا بھی ہوگا انشاءاللہ فائدہ ہوگا. چلیے پھر ٹھیک ہے انشاءاللہ, پھر ملاقات ہوتی ہے کل. ساتھیوں کو بلائیے, اپنے جن ساتھوں کو آپ بلا سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.